یہ ارشاد فرمائے کہ نارملی بکروں وغیرہ کو یا جانور کو خصی کیا جاتا ہے، تو اس ایسے جانور کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، اس کی قربانی کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ وہ جانور کہ جو مہنگا ہو، اچھا ہو، فربا ہو، اس کی قربانی کرنا شریعت کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح جو جانور خصی کر دیا گیا، اگرچہ کہ وہ ہمارے عرف کے اندر اس کو استہزاء میں بھی لیتے ہیں، مذاق میں بھی لیتے ہیں کہ خصی جانور یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو جانور خصی کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے اندر لذت مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک اچھائی آ جاتی ہے، تو شریعت نے ایسے جانور کی قربانی کو پسند کیا ہے۔ یعنی جو جانور خصی ہو اس کی قربانی کرنا دوسرے کے مقابلے میں افضل ہے۔ بلکہ یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ موجوعین، وہ جو دونوں مینڈھے تھے وہ خصی تھے۔ تو اب اگر اس نیت سے بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال جو جانور خصی ہے اس کی قربانی کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سال گزشتہ میں غنی تھا، اس پر شرائط پوری تھی، قربانی کرنا لازم تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی۔ اب ایک سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ قربانی کا موقع آیا تو اب بھی وہ غنی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی میں قضا کر لوں، تو کیا اس سال وہ اس نیت کے ساتھ کر سکتا ہے؟ دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نہیں کر سکتا تو اب جو اس نے قربانی نہیں کی تھی پچھلے سال، تو اس کا کفارہ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہوا؟ جس کی قربانی کسی وجہ سے رہ گئی اور وہ صاحب نصاب تھا، غنی تھا، شریعت نے اس کے اوپر واجب کیا تھا کہ وہ قربانی کرتا، لیکن کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اب سال آئندہ جب عید الاضحیٰ آئے گی تو اس کے اوپر پچھلی جو قربانی رہتی تھی اس کی طرف سے جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ وہ اس سال جو اس کے اوپر واجب ہے اس کی طرف سے جانور قربان کرے گا۔ جہاں تک یہ کہ وہ تو اس کے اوپر واجب تھا، اب اس نے واجب کا ترک کیا تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے واجب کو اگر جان بوجھ کر ترک کیا ہے تو اس سے توبہ کرے، اور اگر جان بوجھ کر ترک نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اگر کوئی شرعی عذر تھا گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو مالی قربانی پیش کرنی تھی وہ اس کے اوپر اب بھی وہ ہے۔ اس کی تلافی کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک بکری کی رقم اب صدقہ کر دے، اس کی جگہ پر بکری نہیں قربان کرے گا، بلکہ جب بھی عید کے دن جیسے گزر گئے تو اب اس کے اوپر جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس نے جانور خریدا ہوا نہ تھا۔ اگر اس نے جانور خریدا ہوا تھا تو پھر بے عین ہی اسی جانور کو صدقہ کرنا لازم ہے، اب قیمت سے نہیں ہے، اور اگر نہیں تھا تو قیمت صدقہ کرے گا۔ اب اس میں بھی کہ جو اس نے جانور خریدا ہوا تھا متعین تھا، اب اس کو قربان کر دیا ہے، تو قربانی کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد زندہ اور اس ذبح شدہ کی قیمت کا دیکھیں گے کہ فرق تو ہے یا نہیں ہے۔ زندہ کی قیمت فرض کیا 30,000 ہے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ 28,000 کا رہ گیا، تو 2,000 کا فرق آ گیا، تو اب 2,000 روپے بھی یہ صدقہ کرے گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔